اس ویڈیو میں آپ اس مبارک کنویں کی زیارت کرنے والے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا تو اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا، جس کو آب شفا کہا جاتا تھا، اور آج بھی لوگ اس کا پانی پیتے ہیں۔ وہی مبارک کنواں آپ کو دکھائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ درود و سلام کا اہتمام کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ دیکھیے یہ وادی جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کو وادی روحا کہا جاتا ہے۔ یہ وادی مدینہ شریف سے تقریباً 80 کلومیٹر سفر کے بعد پرانی سڑک کے دائیں جانب ہے، اور اسی وادی میں بیر روحا بھی ہے، اور اسی وادی میں وہ مقام بھی ہے جہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں خیمہ لگایا گیا تھا وہیں پر ایک مسجد بھی بنائی گئی تھی۔ وہ مسجد بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر بیریگیڈنگ کر دی گئی ہے، لوگ جو ہے اس کنویں کا پانی یہاں سے پیتے ہیں اور وضو بھی بناتے ہیں، جیسا کہ آپ خوبصورت منظر اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو اس مبارک مقام کی زیارت بھی نصیب فرمائے، اور یہاں پر اس کنویں کا پانی پینے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، یہاں پر وضو کر کے نماز ادا کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ تو جس طرح سے آپ اپنی اسکرین پر یہ فوٹوز دیکھ رہے ہیں، پرانی مسجد اسی طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اب چونکہ یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، یہ اس لیے یہاں پر فوٹوز لگا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ نظارہ دیکھ سکیں کہ پرانے دور کی مسجد کیسی تھی۔ لیکن ہم آپ کو وہ مسجد بھی دکھائیں گے۔ ہمارے ڈاکٹر سید شاداب حسین رضوی صاحب جو ہمارے دوست ہیں، ان کو یہاں جانے کا موقع ملا اور انہوں نے یہاں جا کر کے ویڈیو شوٹ کی، تو آپ کو مسجد بھی دکھائیں گے اور وہ کنواں بھی دکھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے اس مقام کی اہمیت جان لیں۔ دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس کنویں کے حوالے سے یعنی بیر روحا کے حوالے سے کئی الگ الگ روایات موجود ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ لشکر نبوی میں شامل ایک صحابی کو گردے میں شدید درد ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیر روحا کے کنویں کا پانی پلایا تو انہیں آرام ہو گیا۔ مقامی لوگ اسے آب شفا بھی کہتے ہیں، یعنی بیر روحا کے پانی کو آب شفا بھی کہتے ہیں، اور اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی کے ساتھ ساتھ میں روایتی بوگی اور ڈبہ باندھ کر پانی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ کنواں جو ابھی آپ دیکھیں گے، اس کنویں کے پانی کو آب شفا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب ڈالنے کے بعد میں اس کنویں کا پانی چونکہ پہلے کھارا تھا لیکن اب میٹھا ہو گیا، تو جو بھی بیمار اس پانی کو پی لیتا ہے، اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کی برکت سے اس پانی میں شفا عطا فرما دیتا ہے اور مریضوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ابھی تو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو وہ مقام بھی دکھائیں گے جس کنویں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈال دیا تھا۔ یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کے وضو کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں دنیا بھر سے، جو بھی عقیدت مند ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہے وہ تمام ہی لوگ زیارت کرنے کے لیے اس جگہ بھی آتے ہیں، تو نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ جو پوری وادی ہے یہ بالکل پیالے جیسی بنی ہوئی ہے، اور اسی وادی میں یہ جو آپ کی اسکرین پر ہے یہی ہے بیر روحا یعنی راحت والا کنواں، اور اس کا جو پانی ہے یہ شفا بخش ہے، آب شفا اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک کنواں ہے جس کو نسبت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صحابہ سے، اور یہ 1400 سال کی جو خوبصورت تاریخ ہے، اس پوری تاریخ سے نسبت ہے اس کنویں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالا تھا۔ الحمدللہ آج بھی اس کا پانی جاری ہے، اور دنیا بھر سے جو بھی زائرین عقیدت مند جاتے ہیں تو اس آب شفا سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کنواں بہت زیادہ گہرا ہے، لیکن لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کنویں کا پانی پینے کو مل جائے۔ حالانکہ یہاں پر پائپ لائن بھی بنی ہوئی ہے، لوگوں کو آسانی کے ساتھ میں پانی یہاں پر مہیا ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا میٹھا پانی ہے، بہت بابرکت پانی ہے، بڑا زبردست پانی ہے۔ جو لوگ بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ شیئر کر رہے ہیں اور اس خوبصورت بابرکت مقام کی زیارت کر رہے ہیں، اپنی ویڈیو کے ذریعے اسکرین پر جو لوگ زیارت کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام لوگوں کو اس مبارک مقام کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور اس مبارک کنویں کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ جو وادی ہے دراصل یہ ایک پڑاؤ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ میں یہیں پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ جب حج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور عمرے کے لیے جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پڑاؤ ہوتا مدینہ شریف سے، جو دوسرا پڑاؤ ہوتا، پہلا پڑاؤ سیالہ ہوتا اور دوسرا پڑاؤ یہاں پر ہوتا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ میں اسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اور اسی مقام پر ایک مسجد ہے
जो मस्जिद बनाई गई है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ खैमा लगता था उसी जगह मस्जिद बनाई गई। तो वो पुराने दौर की इमारत, पुराने दौर की बिल्डिंग है। आप इस कुएं को भी देख रहे हैं, यही पुराने दौर का कुआं है। और ये जो मस्जिद है आपकी स्क्रीन पर, ये पुराने दौर की मस्जिद है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दुनिया भर से ज़ायरीन अक़ीदतमंद जाते हैं, इस जगह नमाज भी अदा करते हैं, बीर रूहा के पानी से वज़ू भी बनाते हैं, उसका पानी पीते भी हैं। अल्लाह पाक तमाम लोगों को उम्रे और हज की सआदत नसीब